بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ چینی بمبار طیارے لداخ پہنچ گئے۔ چین نے بھارت کے خلاف آخری وارننگ جاری کر دی۔ بھارتی فوج پر چین کا خوف طاری S-400 راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ دوسری جانب بھارت میں قیامت خیز منظر۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ کسی بڑی جنگ سے پہلے ہی 400 بھارتی فوجیوں کو چین نے مار دیا۔ دنیا کے طاقتور ملک نے آگرہ ایئر بیس پر قبضہ کر لیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چین سے محبت کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی جانب۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ چینی بمبار طیارے لداخ پہنچ گئے۔ بھارتی فوج پر چین کا خوف طاری۔ S-400 چین نے راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ بہت بڑی تباہی سامنے آئی ہے۔ بھارت میں قیامت خیز منظر۔ بڑی جنگ سے پہلے ہی 400 بھارتی لقمہ اجل بن گئے۔ انڈیا کے مقامی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق چین اور انڈیا کی متنازع سرحد پر دونوں ممالک کے فوجیوں کے درمیان دوبارہ ایک جھڑپ ہوئی ہے جس میں دونوں اطراف کے فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ BBC ہندی کے مطابق انڈین فوج نے سکم میں چین انڈیا سرحد کے قریب ناکولا سیکٹر میں دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان جھڑپ کی تصدیق کر دی۔ ایک بیان میں بھارتی فوج نے کہا ہے کہ انڈیا اور چین کی فوج کے بیچ شمالی سکم میں ایک معمولی جھڑپ ہوئی تھی اور اصولوں کے مطابق یہ معاملہ مقامی کمانڈروں نے سلجھا لیا ہے۔ انڈین آرمی نے میڈیا کو کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے سے گریز کریں۔ نمائندہ BBC کے مطابق اس جھڑپ میں فوجیوں نے ایک دوسرے کو گھونسوں اور مکوں سے نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ انڈین ذرائع ابلاغ کے مطابق اس واقعے میں 20 چینی جبکہ 4 انڈین فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس متنازع سرحدی علاقے میں جھڑپوں کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھی ہے۔ اس کے علاوہ وادی گلوان میں جھڑپ کے نتیجے میں کم از کم 20 انڈین فوجیوں کو ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی تھی جبکہ انڈین نے اس حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا تھا اس کے کتنے فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے تھے۔ انڈین میڈیا کے مطابق یہ حالیہ جھڑپیں سکم میں ناکولا پاس کے قریب پیش آئیں۔ سکم کا علاقہ بھوٹان اور نیپال کے بیچ میں واقع ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مبینہ طور پر چند چینی فوجیوں نے شمالی سکم میں بارڈر پار کر کے بھارت کے علاقے میں آنے کی کوشش کی جس پر یہ تنازع کھڑا ہو گیا۔ انڈیا اور چین کے درمیان دنیا کی طویل ترین متنازع سرحد ہے۔ دونوں ملکوں کا دعویٰ ہے کہ دراصل یہ علاقہ ان کے ملک کا حصہ ہے۔ اس 3440 کلومیٹر طویل سرحد پر دریا، جھیلیں اور برف سے ڈھکی چوٹیاں ہیں اور اسی وجہ سے سرحد کی جگہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے۔ کئی موقع ایسے آتے ہیں جب دونوں ملکوں کے فوجی آمنے سامنے ہوتے ہیں جس سے کبھی کبھار جھڑپ کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان صرف ایک باقاعدہ جنگ سن 1962 میں لڑی گئی جس میں بھارت کو بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ریاست سکم کے اس متنازع علاقے میں دونوں فوجوں کے درمیان تصادم کوئی نئی بات نہیں ہے۔ گزشتہ سال فوجوں کے درمیان مار پیٹ ہوئی تھی۔ سن 2017 میں ڈوکلام کے علاقے میں دونوں افواج 2 مہینے تک ایک دوسرے کے مقابل کھڑی تھی اور تقریباً جنگ جیسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ چینی فوج نے اب اس خطے میں بڑے پیمانے پر ایک مستقل فوجی اڈہ تعمیر کر لیا ہے۔ گزشتہ دنوں اروناچل پردیش سے خبر آئی تھی کہ چین نے انڈیا کی سرحد کے کلومیٹر اندر ایک پورا گاؤں تعمیر کر لیا ہے۔ بھارت کا چین کا کہنا ہے کہ اروناچل پردیش کو اپنا خطہ مانتا ہے۔ انڈیا اور چین کے درمیان تناؤ اور جھڑپوں کی خبریں اب بھی زیر بحث ہیں۔ انڈین فوج کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ملک مذاکرات کا راستہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں اور ان جھڑپوں سے بات چیت کے عمل کو خراب نہیں ہونا دینا چاہتے۔ تاحال دونوں ملکوں کے درمیان کئی بار فوجی سطح پر رابطے اور بات چیت ہوئی ہے لیکن ان سے تعلقات میں کوئی بڑی بہتری نہیں آ سکی۔ بھارت اور چین کے فوجی اس متنازع سرحد پر اب بھی کئی مقامات پر آمنے سامنے ہوتے ہیں جس سے کئی جھڑپ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ سابق انڈین افسر کا کہنا ہے کہ جب صورتحال غیر مستحکم ہو جائے تو جھڑپوں کو روکا نہیں جا سکتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کو بات چیت جاری رکھنی چاہیے کیونکہ کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا، محدود انداز میں نہیں چاہتا۔ 2.5 ماہ کے وقفے کے بعد انڈیا اور چین کے افواج نے کور کمانڈر سطح پر مذاکرات کا نواں دور شروع کیا جس میں دونوں فریقین نے اس حوالے سے بات چیت کی ہے اور مشرقی لداخ کی سرحدوں سے فوجوں کی آپس کی جھڑپوں کو کم کر سکتی ہے۔ انڈیا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق بتایا ہے کہ نواں دور لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں چین کی سرحد پر واقع مولڈو سرحدی پوائنٹ پر منعقد ہوا ہے۔ مذاکرات کے اس دور میں بالخصوص توجہ
اس بات پر تھی کہ مختلف طریقہ کار کا جائزہ لیا جائے، اس کی وجہ سے اس 5 نکاتی معاہدے پر عمل کیا جائے۔ اس کے علاوہ انڈیا مسلسل اس بات کو زور آیا کہ ان مذاکرات میں چین پر ذمہ داری عائد ہے کہ وہ خلافات کو بڑھنے نہ دیں۔ گزشتہ سال اکتوبر میں ہونے والے 7ویں دور کے مذاکرات میں چین نے مطالبہ کیا تھا کہ انڈیا اپنی فوجیں پینگونگ جھیل کے جنوبی کنارے کے پاس سے ہٹائے، لیکن انڈیا اس بات پر مصر رہا کہ فوجیں ہٹانے کا عمل ایک ساتھ ہی شروع ہوگا۔ اس کے بعد لداخ کے پاس انتہائی بلندی پر دونوں ملکوں نے کم از کم 50,000 فوجی تعینات کر رکھے ہیں، جہاں پر اکثر اوقات درجہ حرارت 0 سینٹی گریڈ سے بھی کم ہوتا ہے۔ متواتر علاقوں کے باوجود ابھی تک انڈیا اور چین کسی متفقہ فیصلے پر نہیں بچ سکے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ موسم سرما میں چین ایسی کوئی کارروائی نہیں کرے گا جو انڈیا کو حیران کر سکے، لیکن اپریل کے مہینے میں پگھلتی برف کے ساتھ کارروائیاں بڑھنے کا خدشہ ضرور ہے۔ خبر سائنسدان رائٹر کے مطابق دریائے گلوان کے اوپر بنائے جانے والے تعمیرات پچھلے ماہ نظر نہیں آ رہی تھیں۔ چین اور انڈیا کے اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ان جھڑپوں کے بعد دونوں ملکوں نے کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ بدھ کے روز انڈیا کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر، چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ سینئر فوجی حکام کے مابین ہونے والی بات چیت کی روشنی میں دونوں فریقوں کو نیک نیتی کے ساتھ سرحد پر جاری کشیدگی کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انڈیا کے سیاسی خبرکار اجے شکلا نے اپنی ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ گلوان ویلی میں ایک بہت بڑا چینی فوجی کیمپ نظر آ رہا ہے، جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر انڈیا کی طرف 1.5 کلومیٹر اندر قائم کیا گیا ہے۔ ادھر انڈین ذرائع ابلاغ نے فوجی ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے علاقے میں چین کی جانب سے فوجی استعداد میں اضافہ انڈیا اور چینی فوج کے اعلیٰ فوجی افسران کے مابین ہونے والی بات چیت اور 15 جون کی جھڑپ کے درمیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ انڈین حکومت نہ تو تصویر جاری کی ہے، نہ ہی کوئی بیان جاری کیا ہے، لہٰذا کوئی اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن ایک نجی فرم کی جانب سے جاری ہونے والی تصاویر ظاہر کرتی ہیں کہ چین نے وہاں تعمیرات کی اور وہاں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ خطے میں صورتحال اب بھی بہت کشیدہ بتائی جا رہی ہے۔ انڈین فوج کے سربراہ ایم نروانے نے سرحد کی اگلی پوزیشنوں کا بھی دورہ کرنے والے ہیں اور اس سے پہلے وہ فوجیوں کی تیاری کا بھی جائزہ لینے والے ہیں۔ دوسرے خطوں کے اگلے مورچوں کا بھی دورہ کر چکے ہیں اور آگے بھی مزید دورے کرتے رہیں گے۔ اس طرح کے دورے کرنے سے بھارتی فوجیوں کی بہت بڑی تعداد میں اضافہ اس جگہ پر بھی ہونے جا رہا ہے۔